السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، انٹرسٹنگ خبر شیئر کرتا چلوں کہ آج شیخ رشید احمد 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ گزشتہ روز درخواست دائر کی تھی کہ 72 رکنی کابینہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی سخت قسم کی کلاس لی ہے اور ان کو جھاڑ پلا دی ہے، اور چیف جسٹس برہم بھی ہوئے ہیں شیخ رشید پر، اور ان کو وارننگ بھی دی ہے، تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر آئندہ اس طرح کی درخواستیں عدالت میں لائی گئیں تو پھر مثالی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جائیں اور پارلیمنٹ سے رجوع کریں، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے، اور سیاسی معاملات میں عدالت کو آئندہ نہ گھسیٹا جائے، عدالت میں نہ لے آیا کریں اس طرح کی درخواستیں۔ شیخ رشید کو آج وارننگ دی ہے، تو شیخ رشید خود بھی عدالت میں آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے اپنے وکیل کے ساتھ، اور یہ بھی استدعا کی کہ ہمارے پاس عدالتوں کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے جس پر ہم اپنی فریاد لے کر جائیں یا اپنی داد رسی کے لیے کہیں رجوع کریں۔ لیکن چیف جسٹس نے ایک نہ سنی شیخ رشید احمد کی، اور ان کو جھاڑ پلا کے اور ان کی کلاس لے کے ان کی درخواست سمجھ لیں وہ مسترد کر دی ہے۔ ابھی فیصلہ تو آئے گا فائنلی، لیکن شیخ رشید کے بقول کہ آلموسٹ درخواست مسترد ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس نے ان کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بہت ہو گئی تھے بے توقیری، اور اب مزید بے توقیری پارلیمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پارلیمنٹ کے رکن خود جا کے رجوع کریں پارلیمنٹ کے ساتھ۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا ان کے بہت سارے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بہت سارے فیصلوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے، لیکن پارلیمنٹ کے حوالے سے کم از کم چیف جسٹس کا جو موقف ہے وہ ایک سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور پہلے بھی ان کے پاس گئی ہیں درخواستیں۔ جتنی بھی درخواستیں میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اطہر من اللہ کے پاس، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پی ٹی آئی کے دور میں بھی اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی جتنی بھی درخواستیں پارلیمنٹ کے حوالے سے گئی ہیں یا سیاسی معاملات کے حوالے سے گئی ہیں تو عموماً وہ واپس کر دیتے ہیں، اور وہ مشورہ دیتے ہیں جا کے پارلیمنٹ سے رجوع کریں۔ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے جو 123 ممبران ہیں انہوں نے ساروں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے صرف 11 ممبران کا استعفیٰ منظور کیا ہے۔ تو 11 ممبران کا استعفیٰ منظور کرنا یہ بدنیتی ہے، اور حکومت کا کوئی اس میں سازش ہے، لہٰذا یہ استعفے واپس کرائے جائیں، یا تو ساروں کے منظور ہوں یا ساروں کے منظور نہ ہوں۔ لیکن چیف جسٹس نے ان کو پی ٹی آئی کے وکیل کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ استحقاق ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا کہ وہ استعفیٰ منظور کریں، اور طریقہ کار جو آئینی طریقہ کار ہے رولز کے مطابق اسپیکر فرداً ایک شخص کو ایک ممبر کو بلا کر تصدیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور اپنی تسلی اور تشفی کرتے ہیں کہ یہ استعفیٰ انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر، زبردستی ان سے استعفیٰ نہیں دلوایا گیا اور مجبور نہیں کیا گیا ان کو۔ اس کے بعد وہ تسلی کر کے استعفیٰ منظور کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اسپیکر قومی اسمبلی نے ایسا ہی کیا ہوگا 11 ممبران کے استعفے منظور کرتے وقت، اور ان میں شیریں مزاری بھی شامل تھی، علی محمد خان بھی شامل تھے، اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے ممبران شامل تھے جن کے استعفے منظور ہوئے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ اسپیکر کا ثواب دید ہے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، جا کے پارلیمنٹ سے رجوع کریں، اور آپ کے ممبران 123 وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ابھی ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، ان کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، تو آئینی قانونی تقاضا ہے کہ وہ 5 سال اپنا رول پلے کریں، اپنے عوام کی، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں اور 2 سال کے بعد، 2.5 سال یا 3 سال کے بعد آپ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں؟ تو یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ووٹرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ان کے لیے آواز جا کے اٹھائے،
اور پارلیمنٹ سے رجوع کریں۔ تو ان کی درخواست واپس کر دی تھی، خارج کر دی تھی چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے۔ ایک بڑا فیصلہ یہ بھی آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ابھی کچھ دن پہلے، 4-5 دن پہلے، پچھلے ہفتے ہی شیریں مزاری گئی تھی ایک اور درخواست لے کے کہ جی جو دفعہ ہے تعزیرات پاکستان میں 124A، یہ بغاوت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بغاوت کی دفعہ ہے 124A تعزیرات پاکستان میں، تو اس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، سینس دیکھیں نا، یہ شیریں مزاری پڑھی لکھی خاتون ہے، چاہے ہیں تو پی ٹی آئی کی، لیکن پڑھی لکھی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جرنلسٹ بھی رہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ عدالتیں کیسے کوئی دفعہ نکال سکتی ہیں، کوئی آرٹیکل آئین کا نکال سکتی ہیں؟ یہ تو قانون اور آئین پھر پارلیمنٹ کا، پھر تو پارلیمنٹ ختم نا۔ اگر عدالتوں نے قانون سازی کرنی ہے یا قانون کے بارے میں، آئین کے بارے میں کہ یہ فلاں دفعہ جو ہے انسانی حقوق کی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور یا متصادم ہے ان بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ، تو اس کو نکال دیں یا غیر مؤثر کر دیں، معطل کر دیں۔ یہ تو آئین معطل کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر کوئی تعزیرات پاکستان سے اگر کوئی دفعہ، کوئی شق نکالی جائے عدالتوں کی جانب سے، تو یہ تو آئین معطل کرنے کے مترادف ہوگا۔ آئین معطل تو ڈکٹیٹر آ کے کرتے ہیں، عدالتیں تو نہیں کرتی۔ تو یہ ان کو سینس ہونا چاہیے تھا شیریں مزاری صاحبہ کو بھی کہ میں یہ کس طرح کی درخواست لے کر جا رہی ہوں عدالت میں، لیکن اس پہ بھی شیریں مزاری کو بھی یہی سمجھایا چیف جسٹس نے۔ وہ کیونکہ خاتون تھی، ان کو جھاڑ نہیں پلا سکتے تھے، سختی سے پیش نہیں آئے، لیکن شیخ رشید کی آج زبردست کلاس لی ہے اور ان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ آئندہ اس طرح کی درخواستیں عدالت میں نہ لے آیا کریں، اور اگر آئندہ اس طرح کی درخواستیں لے آئے تو پھر مثالی جرمانہ، بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ شیخ رشید احمد کو چیف جسٹس نے وارننگ دی ہے۔ تو شیریں مزاری کو بھی یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ موجود ہے، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ پارلیمنٹ کی رکن ہیں، آپ جا کر پارلیمنٹ سے رجوع کریں اور اپنا رول پلے کریں، اپنے پارٹی کو بھی آپ مشورہ دے دیں کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس جائے، اور استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، ڈی سیٹ نہیں ہوئے، تو پھر آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، تو آپ جائیں، رول پلے کریں۔ تو پی ٹی آئی واپسی کا بھی ابھی اس پہ مشاورتیں کر رہی ہے کہ واپس آئیں، کیونکہ ان کو باہر کچھ ملا نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا یہ ایک مثبت اور پازیٹیو اقدامات ہیں پارلیمنٹ کے اسٹرینتھن کے حوالے سے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ہواری شیخ رشید احمد جیسے ہواری، میں معذرت کے ساتھ، یہ شیخ رشید احمد میرے دوست بھی ہے، بڑا اچھا ایک ریسپیکٹ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ عوامی پاکستان عوامی مسلم لیگ کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، لیکن عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں، عملاً پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں، ایک تو برائے نام ہے ان کی پارٹی بھی رہ گئی ہے۔ تو شیخ رشید احمد جیسا سینئر پالیٹیشین، ہزار اختلافات شیخ رشید احمد کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن سینئر پالیٹیشین ضرور ہے، تو اس میں کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو شیخ رشید احمد کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کو یہی لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے 2014 میں اسی پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجتے تھے، اور اب ججز کو اور ان کو چیف الیکشن کمشنر کو ان کو گالم گلوچ کر رہی ہیں، لیکن پہلے پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجتے تھے، اس کے بعد استعفے دے کر واپس باہر چلے آئے تھے، لیکن ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی تھی، اور پھر منہ اٹھا کے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے تھے، جس پہ خواجہ آصف نے ان کو پھر شرم دلائی تھی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے پہلے دن سے، میں نے جتنے بھی ویلاگ میں بہت سارے ویلاگ اس پہ کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کے ایجنڈے پہ آئی ہے، پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پہ آئی ہے، پارلیمنٹ کو، جمہوری نظام کو، پارلیمانی نظام کو، سیاسی نظام کو، سیاسی جماعتوں کو، ان کو بدنام کرنے، بے توقیر کرنے اور ان کو بے وقت کرنے کے لیے پی ٹی آئی اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے پہلے دن سے۔ اور صدارتی فرمان کے لیے پہلے بھی کوششیں پی ٹی آئی کی یہی تھی
کہ صدارتی فرمان ہو پاکستان میں چلتے، صدارتی نظام پاکستان میں ہو، پارلیمنٹ ختم ہو، لیکن ان کی ابھی تک جو پلاننگ یا سازش ہے پارلیمنٹ کے خلاف وہ ابھی تک کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور عدالتوں سے بھی، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، وہ تمام جو سیاسی درخواستیں ہوتی ہیں، سیاسی معاملات پر جو پٹیشنز جا رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور آج شیخ رشید احمد لے کر گئے ہیں تو ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور آج شیخ رشید احمد کو بھی جھاڑ پلا کے اور ان کو وارننگ دے کے درخواست واپس کر دی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کی بے توقیری بہت ہو گئی۔ یہ الفاظ ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس میں کہ بہت ہو گئی پارلیمنٹ کی بے توقیری، اب مزید پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو کمزور نہ کیا جائے، اور آپ پارلیمنٹرین ہیں، پارلیمنٹ کے رکن ہیں، آپ نے اگر کوئی اعتراض ہے، 72 رکنی کابینہ ہے، شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں 55 کے قریب تھے، تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک شرح غالباً 11% ہے، پارلیمنٹ کی جو ممبران کی جو تعداد ہے ان کے مطابق ایک شرح مقرر کی گئی تھی۔ اس شرح سے شیخ رشید احمد کا موقف یہ ہے کہ زیادہ ممبران رکھے گئے ہیں، لیکن جو وزراء رکھے گئے ہیں، لیکن وزراء اتنے نہیں ہیں۔ وزراء اور مشیران اور معاون خصوصی ان سب کو ملا کے شیخ رشید احمد نے وفاقی کابینہ کا نام دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، رجوع کر لیا، لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، بلکہ ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، وارننگ بھی دی گئی ہے کہ آئندہ بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اگر اس طرح کی درخواستیں لے کر آئے تو جائیں اور پارلیمنٹ میں رول بھی پلے کریں اور پارلیمنٹ سے رجوع کریں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔